بریٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم کے خلاف اپوزیشن کی جانب سے تحریک عدم اعتماد کے لیے سر توڑ کوششیں جاری ہیں۔ حکومت کے ناراض اراکین سے رابطوں اور پیشکشوں کا سلسلہ عروج پر پہنچ گیا ہے۔ ترین گروپ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی برطرفی سے کم کسی بھی آپشن کو قبول کرنے سے انکار کیا ہے۔ دوسری طرف پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی میں رابطے اچانک گہرے ہو گئے۔ عدم اعتماد کو 1 پوائنٹ ایجنڈا بنا لیا گیا۔ مخالفین کو متحد ہوتے دیکھ کر وزیر اعظم عمران خان کا رویہ بھی جارحانہ ہو گیا۔ اپوزیشن کے حربوں سے بھرپور انداز میں نمٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ اتحادی جماعتوں اور ناراض اراکین سے رابطے بھی جاری ہیں۔ وزیر اعظم کے خلاف اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہونے لگیں، پرانے حریف بھی ایک ہو گئے۔ پیپلز پارٹی پر مسلسل دھوکے کا الزام لگانے والی پی ڈی ایم نے ایک بار پھر آصف زرداری سے ہاتھ ملا لیا۔ لیکن مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ انہوں نے پی ڈی ایم سے علیحدگی کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی اور اے این پی کے جو عہدیداران تھے انہوں نے اپنے استعفے ہمیں بھیج دیے ہیں۔ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی جانب سے حکومت کے ناراض اراکین سے رابطوں اور پیشکشوں کا سلسلہ عروج پر پہنچ گیا ہے۔ ترین گروپ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی برطرفی سے کم کسی بھی آپشن کو قبول کرنے سے انکار کیا ہے۔ علیم خان بھی جہانگیر ترین سے مشاورت کے لیے لندن میں ہیں۔ حکومت کے اتحادیوں کا موڈ بھی 50-50 نظر آ رہا ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ فیصلے ہوا کا رخ دیکھ کر ہوں گے۔ مخالفین کو متحد ہوتے دیکھ کر وزیر اعظم عمران خان کا موڈ بھی جارحانہ ہو گیا۔ کراچی میں اپنے اتحادی ایم کیو ایم کو اعتماد میں لیا، دھواں دھار تقریر بھی کی۔ پہلا میرا ٹارگٹ ہوگا جس کے اوپر بڑی دیر سے، جو میری بندوق کی نشست پہ بڑی دیر سے اس کے اوپر آیا ہوا، وہ ہے آصف علی زرداری۔ ادھر بلوچستان میں سیاسی صورتحال بدلنے لگی۔ یار محمد رن بھی ناراض گروپ میں شامل ہو گئے۔ بلوچستان عوامی پارٹی نے بھی حکومت سے اپنے اختلافات کا کھل کر اظہار شروع کر دیا۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ موجودہ سیاسی اونٹ قومی اسمبلی ابھی اپوزیشن نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تمام آپشن استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ الیکشن کمیشن سے آج فارن فنڈنگ کیس کے جلد فیصلے کی استدعا کی جائے گی۔ اپوزیشن رہنماؤں کی رات گئے تک مشاورت، رہنماؤں کو دوپہر 1 بجے الیکشن کمیشن پہنچنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ فورن فنڈنگ کیس بنے گا ہتھیار، اپوزیشن کرے گی بڑا وار۔ ذرائع کے مطابق حزب اختلاف نے دباؤ بڑھانے کا ایک اور حربہ ڈھونڈ نکالا۔ الیکشن کمیشن سے فورن فنڈنگ کیس کے جلد فیصلے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ سمیت دیگر جماعتیں دوپہر 1 بجے باضابطہ درخواست کریں گی۔ سرائے کا کہنا ہے کہ معاملے پر مشاورت کا سلسلہ رات گئے تک جاری رہا۔ اپوزیشن کا موقف ہے عمران خان کو ہٹانے کے لیے تمام آپشن استعمال کیے جائیں گے۔ یہی وقت ہے کہ الیکشن کمیشن کیس کا فیصلہ سنائے۔ تمام اپوزیشن جماعتوں نے اپنے رہنماؤں کو الیکشن کمیشن پہنچنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم عمران خان آج دورہ لاہور میں اہم ملاقاتیں کریں گے۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے صوبے کے معاملات پر بات ہوگی۔ پارلیمانی پارٹی کی بیٹھک میں بزدار سے ارکان کی ناراضگی کا معاملہ زیر بحث آئے گا۔ جہانگیر ترین گروپ نے اجلاس کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ ترین گروپ سے رابطے کرنے والے 2 اہم وزراء کی عمران خان سے میٹنگ شیڈیول ہے۔ وزیر اعظم کمیشن لاہور، آج ہوں گے ملاقاتوں کے کئی دور۔ کیا بچ پائے گی بزدار سرکار یا پھر چل جائے گا مخالفین کا بار؟ وزیر اعظم کے دورہ لاہور میں وزیر اعلیٰ سے اہم ملاقات ہوگی۔ عمران خان نے گورنر چودھری سرور کو بھی وزیر اعلیٰ ہاؤس بلا لیا۔ وزیر اعظم کی اراکین قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ساتھ بیٹھک بھی لگے گی۔ عمران خان عدم اعتماد سے متعلق اراکین اور رہنماؤں کو اعتماد ملیں گے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت سیاسی امور پر اہم اجلاس بھی ہوگا۔ ادھر جہانگیر ترین گروپ نوابزادہ فارمولے پر اڑ گیا، صاف کہہ دیا بزدار ہوں گے تو پارلیمانی بیٹھک میں بھی نہیں آئیں گے۔ ترین گروپ میں شامل صوبائی وزیر آصف نقی وزیر اعظم سے ملیں گے۔ نعمان لنگڑیال سے ملنے والے شمسان بخاری بھی عمران خان کو بریفنگ دیں گے۔ اور وزیر اعظم نے سینئر پارٹی رہنماؤں کا اجلاس بنی گالہ میں طلب کر لیا۔ اجلاس میں سینئر پارٹی رہنما اور وفاقی وزراء شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر مشاورت ہوگی، جبکہ وزیر اعظم کے دورہ لاہور سے متعلق بھی لاہے عمل طے کیا جائے گا۔ دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان نے پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بھی طلب کر لیا، تاہم ترین گروپ نے پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے۔ ترین گروپ کا یہ کہنا ہے کہ جب تک عثمان بزدار وزیر اعلیٰ ہیں اجلاسوں میں شریک نہیں ہوں گے۔ وزیر اعظم آج قومی سیاسی محاذ کی سربراہی کے لیے لاہور آئیں گے۔ کپتان کن کھلاڑیوں سے ملاقات کریں گے، اپوزیشن کے تیز باؤنسرز کیسے کھیلنے ہیں، آج یہ حکمت عملی
بنائی جائے گی. اس بارے میں جانتے ہیں ڈیپٹی بیورو چیف لاہور خاور عباس سے. خاور، آگاہ کیجیے گا کس کس سے ملاقات شیڈول ہے وزیر اعظم کی؟ عمران خان جو ہے وہ ایک روزہ دورے پر لاہور کے سیاسی میدان میں اتریں گے جہاں پر ان کی وسیم اکرم پلس عثمان بزدار سے ملاقات ہوگی. گورنر پنجاب کو بھی وزیر اعلیٰ ہاؤس طلب کر لیا گیا ہے اور موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا اور اپوزیشن کے خلاف حکمت عملی کیسے بنانی ہے اور تحریک عدم اعتماد کو کس طرح سے ناکام بنانا ہے. اس کے حوالے سے وزیر اعظم اپنی کابینہ کے افراد اور ممبران صوبائی قومی اسمبلی سے مشاورت کریں گے اور حکمت عملی طے کریں گے. اس کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان نے آج پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس طلب کر رکھا تھا، مگر ترین گروپ جو کہ تحریک انصاف کا ناراض گروپ ہے اس نے اس اجلاس کا مکمل بائیکاٹ کر دیا ہے. ترین گروپ کا کہنا ہے کہ جب تک وزیر اعظم جو ہے وزیر اعلیٰ کو ان کی سیٹ سے نہیں ہٹا دیتے تب تک کسی پارٹی. شکریہ آگاہ کر رہے تھے. اور ابھی رخ کریں گے اسلام آباد کا، جہاں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. مبارک بھی دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ سب نے مل کے اس عوامی مارچ کو ایک تاریخی مارچ بنا دیا ہے. یہ مارچ ایک تحریک ثابت ہوا ہے. یہ مارچ عدم اعتماد کے لیے تھا اور پاکستان کے عوام نے یہ ثابت کر لیا. جس شہر سے ہم گزرے، جس گاؤں سے ہم گزرے، جس علاقہ سے ہم گزرے، جس صوبہ سے ہم گزرے، پاکستان کے عوام نے عدم اعتماد کا حق کا فیصلہ سنا دیا. پاکستان کے عوام نے اس سلیکٹڈ وزیر اعظم کو رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا. اور پاکستان کے عوام نے ثابت کر دیا کہ وہ جمہوریت کے ساتھ ہیں. وہ اس معاشی بحران سے نکلنا چاہ رہے ہیں. وہ پاکستان کو ایک ترقی یافتہ ملک دیکھنا چاہتے ہیں. وہ صاف و شفاف الیکشنز چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنا نمائندہ چن سکے. اور اب جب پاکستان کے عوام نے اپنا کام کر لیا ہے، پیپلز پارٹی کے جیالوں نے اپنا کام کر لیا ہے، ہمارے سارے ساتھیوں نے اپنا کام کر لیا ہے، تاریخ رقم کیا ہے، اب پارلیمان پہ بہت ہی بڑا ذمہ داری ہے، بہت ہی بڑا ذمہ داری ہے کہ عوام کی امیدوں پہ ہم نے پورا اترنا ہے. عوام کے مطالبہ کو پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ممبران کو ماننا پڑے گا. اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں جہاں پارلیمان اپنے آپ سے یہ داغ ہٹائے گا. وہ دن دور نہیں جہاں پارلیمان will remove this black spot on the face of the parliament. جو غلطی اسی پارلیمان سے ہوا تھا، کروایا گیا تھا 2018 میں، انشاءاللہ تعالی جلد ہی، جتنا جلدی وہ سیشن بلاتے اتنا جلد ہی وہ غلطی کو درست کریں گے. ہم نے پرامن مارچ کی، ہم نے جمہوری مارچ کی، ہمارے اوپر حملے ہوئے، ہم نے کسی پہ حملہ نہیں کیا. ہم جمہوریت کا آج بھی بات کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.